میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے نرمی، محبت اور شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی اختیار کرنے والوں پر اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انسان جب سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہی بات اگر محبت سے کہہ دی جائے تو سامنے والا دل سے سن بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے معاملات میں اگر نرمی آ جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ ذرا لمحہ بھر کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ گھر میں بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں، اولاد سے کیسا سلوک ہے، والدین سے گفتگو میں نرمی ہے یا نہیں، دوستوں، پڑوسیوں، کاروبار میں کسی قدر نرم مزاجی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سخت مزاج دیہاتی آیا، اس نے بدتمیزی کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسے نرمی سے سمجھاؤ، سختی اچھا نتیجہ نہیں دیتی۔ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آج اگر ہم اپنی زبان کو تھوڑا نرم کر لیں تو گھر جنت بن سکتا ہے، رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں، محبت پھیل سکتی ہے اور برکت نازل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یاد رکھیں، نرمی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں جہاں ہر چہرے پر غم، پریشانی اور بے چینی دکھائی دیتی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت ہمارے دلوں کو زندہ کرتی ہے، وہ ہے مسکرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوچئے، صرف ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی محنت نہیں، کوئی وقت نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ لکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مسکراتے دیکھا۔ مسکراہٹ دراصل محبت کا پیغام ہے، یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، نفرت کو ختم کر دیتی ہے، کسی غمگین دل کو خوش کر دیتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مسکرا کر بات کی۔ وہ شخص کہتا ہے، اس ایک مسکراہٹ نے میری زندگی بدل دی۔ آج ہم اپنے گھروں میں مسکراتے نہیں، رشتوں میں محبت نہیں، بچوں کے چہرے اداس رہتے ہیں، والدین کے چہرے پر بوجھ رہتا ہے۔ کیا ہو اگر ہم صرف سنت مسکراہٹ زندہ کر لیں؟ جب آپ ہنس کر کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، میں تمہیں اہم سمجھتا ہوں۔ تو آئیے آج سے عہد کرتی ہیں کہ ہر صبح، ہر ملاقات، ہر بات میں مسکرا کر بات کریں گی۔ شاید آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی دنیا بدل دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ برا سمجھا جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے عزت سے یاد کریں، اسے اچھا انسان سمجھیں، لیکن سوال یہ کہ اچھا انسان آخر ہے کون؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ دیکھیے، اللہ نے فیصلہ دولت پر نہیں رکھا، شکل پر نہیں رکھا، عہدے پر نہیں رکھا، بلکہ اخلاق پر رکھا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ نرم لہجہ، معاف کرنے کی عادت، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت اور غصے پر قابو، اور لوگوں کی خیر خواہی۔ ایک شخص کئی عبادات کرتا ہے لیکن زبان سخت ہے، اخلاق خراب ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نقصان میں ہے۔ جبکہ ایک دوسرا شخص کم عبادات کرتا ہے لیکن اخلاق بہترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے قریب ہوں گے۔ سوچئے، آج کے زمانے میں ایک مسکراہٹ، ایک نرم بات، ایک درگزر آپ کو کتنے بڑے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں اصل اچھائی یہی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی بنے۔
محبت بانٹے، لوگوں کو اپنی زبان اور عمل سے راحت دے، یہی ہے اصل بہترین انسان۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ صرف اپنی عبادت کا دین نہیں بلکہ یہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا، اللہ اس کی آخرت کی تکلیف دور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ایک عورت سخت پیاسی تھی، کنویں میں اتری، پانی پیا، واپس نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا بھی پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اتری، اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس عورت کو ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ تو سوچیں، اگر جانور پر رحم کرنے سے جنت مل سکتی ہے تو انسان پر رحم کرنے سے کتنی بڑی رحمت ملے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے آسانیاں بنیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا لوگوں کے لیے آسانیاں بنوں گا۔ میرے عزیزو، آج کے زمانے میں سب سے زیادہ کمزور چیز ہے رشتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، دل آزاری کی تعلقی، لیکن اسلام نے واضح حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ اور یاد رکھیں، صلح رحمی وہ نہیں جو محبت کرنے والوں سے ہو، اصل صلح رحمی وہ ہے جو ان سے ہو جو آپ سے کٹ چکے ہوں۔ تو آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کسی ناراض رشتہ دار کو فون کریں، پیغام بھیجیں، معافی مانگیں، محبت بانٹیں، کیونکہ جو رشتے جوڑتا ہے اللہ خود اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔